تم کو مدارس پر گر اپنا روب جمانا آتا ہے، ہم کو بھی سر ان کے تحفظ پہ کٹوانا آتا ہے۔ پھر سن لیں، وہ 4 چیزیں جن کے کرنے کی وجہ سے عورت کو جنت میں جانے کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحیمی اور کریمی ہے۔ اللہ نے ایک طرف جنت کو پیدا کیا، ایک طرف جہنم کو پیدا کیا، لیکن اللہ نے جہنم کے 7 طبقے رکھے ہیں اور جنت کے 8 طبقے رکھے ہیں۔ جنت کے طبقوں میں سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے بلند مقام، سب سے اونچا درجہ جنت الفردوس کا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اللہ سے جب جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ تو پہلی چیز، اور جہنم میں اللہ نے 7 طبقے رکھے، جہنم، حطمہ، لظہ، سعیر، سقر، جحیم، حاویہ، یہ 7 اللہ نے جہنم میں طبقے رکھے ہیں۔ ان 7 طبقات میں کم سے کم جس بندے کو جہنم کا عذاب ہوگا، آج دنیا کے اندر ہم سب کے اوپر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے، ہم سب غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ دنیا جو چند دن کے لیے ہمیں ملی ہے اور چند دن کا موقع ہمیں یہاں ملا ہے، یہ ہمارے لیے بڑا اللہ کی طرف سے انعام اور اکرام ہے کہ ہم اپنی اس مختصر سی زندگی میں ہمیشہ کی جنت کما سکتے ہیں، اور ذرا سی لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے اس تھوڑی سی زندگی میں ہم اپنے لیے جہنم بھی واجب کر سکتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا، آخرت کا ایک ہی دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ دنیا کے جتنے دن 50,000 سال میں پورے ہوں گے، اتنے 50,000 سال کے برابر آخرت کا ایک دن ہوگا۔ اگر حساب لگا کر دیکھیں، کسی مرد کی یا کسی عورت کی 100 سال زندگی ہو رہی ہے تو آخرت کے دن کے مقابلے میں یہ 100 سال کی زندگی صرف 2.5 منٹ کی زندگی ہے۔ اب 2.5 منٹ کے لیے اپنی آخرت اور ہمیشہ کی زندگی کو آدمی ضائع برباد کر رہا ہے، اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ جس شخص کو پتا ہو کہ یہ مجھے انعام ملا، ایک بچہ ہے، اس بچے کو اگر آپ ٹافی دیں گے، اس کو بسکٹ دیں گے اور یوں کہیں گے کہ یہ بسکٹ کھا لے، لیکن بسکٹ کھاتے ہی میں تجھے ایک تھپڑ ماروں گا، ایک تماچا ماروں گا، وہ بچہ بھی سمجھ جائے گا اور وہ بسکٹ کو نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ بعد میں تماچا لگے گا۔ اور ہم انسان اس بچے سے بھی گئے گزرے ہو گئے کہ ہم اس جہنم سے بچنے کے لیے تھوڑی دنیا کی مشقت بھی برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ جنت میں جانے کے لیے اسی حدیث شریف میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو مکروہ چیزوں سے چھپا کر رکھا ہے، یعنی جنت میں جانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ جب جنت میں اللہ نے ایسی نعمتیں رکھی ہیں، وہاں پہنچیں گے جنت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حوریں پیدا کی ہیں، حور، اور جن کے جسم پر 70,000 نور کے جوڑے ہوں گے، اتنی خوبصورت حور ہوں گی کہ اگر وہ اپنا دوپٹہ اس دنیا میں اپنا صرف دوپٹہ دنیا میں معمولی سا لٹکا دے تو ساری دنیا روشن ہو جائے، اگر وہ سمندر میں تھوک دے تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے۔ ایسی حور اللہ نے جنت میں پیدا کی ہے، نورانی مخلوق۔ لیکن اس سے بھی آگے آپ سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جو حوریں پیدا کی ہے مردوں کے لیے، ان حور کی خوبصورتی بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن ایک دنیاوی عورت کو اللہ تعالیٰ جنت کی حور سے 70,000 زیادہ خوبصورت بنائے گا۔ 70,000 جنت کی حور سے 70,000 گنا خوبصورت ایک عورت کو اللہ وہاں بنائے گا۔ کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیسا منظر جنت کے اندر ہوگا۔ جنت کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی نعمتیں اللہ نے جنت میں رکھی ہیں ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے وہ نعمتیں نہیں دیکھی، ولا اذن سمعت، ان نعمتوں کے بارے میں کان بھی، کسی کان میں ان نعمتوں کے بارے میں
कोई बात आज तक नहीं आई, किस तरह की नेमतें होंगी। वला खतर अला क़ल्बि बशर, किसी इंसान का वहम गुमान भी वहां नहीं पहुंचा। देखो अजीब बात है, हम दुनिया में कोई भी चीज खाते हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कोई भी चीज खा रहे हैं, होता क्या है, कितना ही अच्छा लजीज खाना और पकवान हो, लेकिन जब आदमी को भूख लगी होती है, भूख की हालत में जब वो पहला निवाला और पहला लुकमा खाएगा उसमें सबसे ज्यादा मजा आएगा, दूसरा लुकमा खाएगा तो अब कुछ कम मजा आएगा, इसलिए कि पेट भरता जा रहा है और सबसे कम लज्जत और जायका आखिरी लुकमे में होगा। क्यों? पेट भर चुका है और जायका लज्जत आती है भूख में। जब पेट भर गया अब उसके सामने चाहे आप और कितनी भी अच्छी चीज, कितना भी अच्छा खाना, कितना भी अच्छा शरबत मशरूब उसके सामने रख दो, वो ये कह देगा अब मुझे भूख नहीं है, अब मजा नहीं आ रहा है। लेकिन जन्नत की अजीब अल्लाह तबारक व तआला ने अजीब सिफत रखी है। जन्नत की एक एक नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है। जन्नत की कोई चीज बंदा जन्नती खाएगा, पहली मर्तबा खाई बहुत मजा आया, बहुत लज्जत आई, लेकिन जब दूसरी मर्तबा खाएगा और ज्यादा लज्जत आएगी, तीसरी मर्तबा खाएगा और ज्यादा मजा आएगा, चौथी मर्तबा खाएगा और भी जायका बढ़ जाएगा, यहाँ तक के सबसे आखिरी लुकमे में सबसे ज्यादा जायका होगा, सबसे ज्यादा जायका होगा। जो चीज जो चाहे वहां वो खा सकता है, वो पी सकता है। इस अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुरान के अंदर, वलकुम फीहा मा तस्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन, जिस चीज को तुम्हारा जी चाहेगा वहां वो चीज होगी, जिस चीज को तुम्हारा जी चाहेगा वहां पर वो होगी। मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह एक मरतबा जन्नत का जिक्र चल रहा था, यही बात बतला रहे थे कि जन्नत में हर चीज मिलेगी, जन्नत में हर चीज मिलेगी, हर चीज मिलेगी। अब वो कहने लगे, बेचारे हुक्का पीते थे, हुक्का पीने की आदत थी, कहने लगे मौली साहब क्या जन्नत में हुक्का भी मिलेगा, क्या हुक्का भी मिलेगा जन्नत में? मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हाँ हुक्का भी मिलेगा, लेकिन चिलम भरने के लिए जहन्नम में जाना पड़ेगा। जन्नत में तो आग नहीं है, आग तो जहन्नम में है, चिलम भरने के लिए जहन्नम में जाना पड़ेगा। वो बड़े मियाँ कहने लगे कि बस हम तो बगैर हुक्के के ही रह लेंगे, हमें नहीं पीना हुक्का। तो अल्लाह ने जन्नत में हर एक नेमत रखी है, हर चीज रखी है। वहाँ न नमाज पढ़नी है, न रोजा रखना है, बस वहाँ आराम से ऐश की जिंदगी गुजारनी है, लेकिन इस शर्त पर कि हम दुनिया की जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक गुजारें। हमारे माँ और बहनों के जिंदगी गुजारने के लिए हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहबजादियों और बेटियों की जिंदगी हमारे सामने खुली किताब है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो जिंदगी गुजारी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और भी साहबजादियां हैं जैसी वो जिंदगी गुजार कर गई हैं, ऐसी हया और ऐसी पाक दामनी की जिंदगी गुजार कर हम दुनिया से जाएं। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने शौहर हजरत अली से कहा करती थी, अली अगर मेरा इंतकाल दिन में हो तो भी मेरा जनाजा रात में उठाना, रात में दफन करना मुझे। क्यों? जिंदगी भर मेरे जिस्म पर किसी पराये मर्द की नजर नहीं पड़ी, मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी मेरे जिस्म पर किसी पराये मर्द की नजर ना पड़े। चुनांचे हुआ भी ऐसा ही। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का विसाल हुआ, वफात हुई और रात में हजरत अली ने दफनाया। शक्ल ये बनी कि हजरत फातिमा का इंतकाल हो गया, घर में 3 आदमी हैं, एक तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और 2 बेटे हसन और हुसैन, और जनाजे को ले जाने के लिए 4 आदमी चाहिए, आदमी है 3। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बाहर को निकले, देखा कि हजरत अबू दर गिफारी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। हजरत अबू दर को बुलाया और 4 आदमी हजरत फातिमा के जनाजे को लेकर चले, एक हजरत अली शोहर, एक हजरत हसन हुसैन बेटे, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के दोनों साहबजादे, और एक हजरत अबू दर गिफारी रज़ी अल्लाह अन्हु। कब्र में ले जाते हैं, कब्र में दफन करते हैं, कब्र खोदी और कब्र से एक आवाज आई, एक कब्र से आवाज आई, और कब्र से क्या आवाज आ रही थी? जाकर शुरू में हजरत अबू दर गिफारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कब्र से जाकर कहा, ए कब्र, या कब्र अतदरी मनिल्लती जिना बिहा इलैक, हादिही बिन्तु रसूलिल्लाह, हादिही ज़ौजतु अलीय्यिल मुर्तदा, हादिही उम्मुल हसनैन रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन।
حضرت ابو ذر نے قبر سے کہا اے قبر تجھے معلوم ہے، تو جانتی ہے ہم تیرے اندر کس کا جنازہ لے کر آئے ہیں؟ یہ جنازہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کا۔ تجھے معلوم ہے یہ فاطمہ کون ہے؟ یہ علی شیر خدا، علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے۔ اور تجھے معلوم ہے یہ کون ہے جس کا جنازہ ہم تیرے پاس لے کر آئے ہیں؟ یہ حسن حسین جو جنتی مردوں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سیدہ شباب اہل جنت الحسن والحسین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور فاطمہ کے بارے میں فرمایا سیدۃ نساء اہل جنت فاطمہ، جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ ہوگی، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار۔ تو حضرت ابو ذر کہہ رہے ہیں کہ قبر تجھے معلوم ہے ہم کس کا جنازہ لے کر آئے؟ یہ علی شیر خدا کی بیوی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی اور بیٹی ہے، اور یہ حسن حسین کی ماں ہے۔ اب قبر سے اندر سے آواز آتی ہے، قبر سے آواز آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس چیز کو چاہے وہ بلوا دے، جس کے ہم انسانوں میں اللہ نے دنیا کے اندر بولنے کی طاقت رکھی ہے۔ ہم اپنے دل کی بات دوسروں کو سمجھا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، میں بول رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، اللہ نے قوت و طاقت دی ہے، زبان دی ہے، اور اللہ چاہے کسی جانور کو بھی زبان دے کر اس کو بولنے کی طاقت دے دیتا ہے۔ تو قبر سے آواز آتی ہے اور قبر کہتی ہے یا ابا ذر انا لست بموتی حسب ولا نسب، اے ابو ذر میرے یہاں حسب نسب نہ گنوا، میرے یہاں اپنا ہنر نہ گنواؤ، میرے یہاں اپنا خاندان نہ بتلاؤ، اپنا کنبہ پریوار نہ بتلاؤ، میرے یہاں تو اعمال دیکھے جاتے ہیں، کون کیسے عمل لے کر آتا ہے۔ میرے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کتنے بڑے گھرانے سے یہ جنازہ آیا ہے، یہ کتنے کروڑوں کا مالک تھا جس کا میرے اندر جنازہ آیا۔ نہیں نہیں، میرے یہاں حسب نسب نہیں چلتا، انا لست بموضع حسب ولا نسب، میں حسب نسب کی جگہ نہیں ہوں، میں یہاں میرے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کون کیسا، میرے یہاں اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ جب قبر کے اندر کسی مرد یا عورت کو دفن کر دیا جاتا ہے، قبر کے اندر منکر نکیر آ کر سوال کرتے ہیں ما ربو کا، بتلا تیرا رب کون ہے، ماں نبی جو کا، بتا تیرا نبی کون ہے، اور ماذا تقول فی ھذا الرجل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تیرا نبی کون ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تیرا رب کون ہے۔ یہ 3 سوال کیے جاتے ہیں، اگر ان کا صحیح جواب مل گیا تو یہ قبر جنت کی کیاری بن جاتی ہے، اور اگر ان 3 سوالوں کا جواب نہ دیا گیا تو پھر یہی قبر جہنم کا ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ اسی لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر یا تو جنت کی کیاری ہے، او روحۃ من حفر النار، او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے جب کوئی نیک بندہ یا بندی قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، اگر نیک ہوتا ہے تو قبر کہتی ہے جتنے میرے اوپر چلتے تھے سب سے زیادہ محبت مجھے تجھ سے تھی، آج تو میرے حوالے کیا گیا، میرا سلوک بھی دیکھ۔ چنانچہ وہ قبر اتنی کشادہ ہو جاتی ہے کہ جہاں تک اس کی قبر جاتی ہے اس کو کھلا میدان نظر آتا ہے، اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے کہ جاؤ جنت کی ہوائیں سونگے جاؤ، جنت کی نعمتیں دیکھے جاؤ، اور آدمی محسوس کر لیتا ہے کہ میں جنتی ہوں۔ اور اگر بدکار ہوتا ہے، گناہگار بندہ یا بندی قبر کے حوالے کی جاتی ہے تو قبر کہتی ہے ہائے افسوس تو میرے حوالے کیا گیا، جتنے میرے اوپر چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ نفرت مجھے تجھ سے تھی، آج تو میرے حوالے کیا گیا، آج تو میرا سلوک بھی دیکھے گا۔ چنانچہ قبر دونوں طرف سے اتنی مل جاتی ہے، اتنی تنگ ہو جاتی ہے، حدیث میں آیا کہ دونوں پسلیاں مل جاتی ہیں، دونوں پسلیاں مل جاتی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں گھسا کر داخل کر کر اشارہ کر کر فرماتے ہیں جس طرح ہم دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا دیتے ہیں اس طرح سے پسلی ایک دوسری پر چڑھ جاتی ہے، اس طرح سے قبر کے اندر اس کو عذاب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نماز چھوڑی، ایک نماز کے چھوڑنے پر اگلی نماز تک ایک فرشتہ اس کو عذاب دیے جا رہا ہے، ایک سانپ زہریلا اژدہا اس کو ڈسنے پر مسلط کر دیا گیا۔ دنیا کے اندر ساری راحتیں ہم نے حاصل کی، دنیا کے اندر بڑی عیش کی زندگی گزاری، دنیا کے اندر ہم نے آرام تنگی سے کام لیا، لیکن یہاں اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمیں یہاں پر
बतलाने वाले और हमें यहाँ सहारा देने वाले और हमारा साथ देने वाले बहुत होते हैं। वो कब्र जो बिल्कुल तन्हाई का घर है, रोजाना कब्र पुकार कर कहती है अना बैतुल वहशा, मेरे यहाँ आने से पहले रोशनी लेकर आना। अना बैतुद दूदा, मैं कीड़ों मकोड़ों का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ। अना बैतुल वहशा, मैं वहशत का घर हूँ। मेरे यहाँ आना तो रोशनी का इंतजाम लेकर आना, यानी अपने साथ आमाले सालिहा लेकर आना। ये दुनिया चंद दिन के लिए है, आखिरत के मुकाबले में 2-2.5 मिनट की जिंदगी, इसके लिए हम अपनी अबदुल आबाद और हमेशा वाली जिंदगी को ज़ाये ना करें, बर्बाद ना करें। हजरत शेख सादी, हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाहि अलैह ने एक बच्ची को देखा, वो बच्चा नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह से माफी मांग रहा है, अल्लाह से तौबा कर रहा है। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाहि अलैह ने तो हजरत ने उस बच्चे से मालूम किया कि बेटे तू अभी मासूम है, तू अभी छोटा है, तुझ पर अल्लाह की तरफ से कोई पकड़ नहीं है, तो गैर मुकल्लफ है। अगर तू नमाज ना पढ़े तो तेरी कोई पकड़ नहीं, तुझे अल्लाह की तरफ से अजाब नहीं होगा, तो तू मासूम है, गैर मुकल्लफ है। वो बच्चा कहने लगा, क्या खूब बच्चे ने जवाब दिया, कहने लगा हजरत मैं देखता हूँ हमारे घर में जब मेरी अम्मी जान खाना बनाती है, चूल्हे में आग जलाती है, तो पहले छोटी छोटी लकड़ियों को चूल्हे में डालती है, छोटी छोटी लकड़ियों से आग सुलगाती है, फिर बड़ी लकड़ियों का नंबर बाद में आता है। तो मुझे भी ये डर है कि जब जहन्नम में इंसानों को डाला जाएगा तो जहन्नम में पहले तो हम जैसे बच्चों को डालकर आग सुलगाई जाएगी, बड़ों का नंबर बाद में आएगा। इसलिए मुझे डर है कहीं मेरा नंबर जहन्नम में ना जाए। कि हम उस बच्चे से भी गए गुजरे हो गए। हम अपनी आखिरत की तैयारी करें, अपने मर्दों के हुकूक को जाने, अपने बच्चों की सही तरबियत करें, सही माना में उनकी परवरिश करें। आज बच्चे बिल्कुल बड़ों के नाफरमान हो रहे हैं और गलियारों में यूं ही बिरान फिर रहे हैं, ना मदरसे के हैं, ना स्कूल के हैं, ना नमाज की परवाह। नौजवान तबका हमारा मस्जिदों से हट चुका, मदरसों से हट चुका है। अब उनका जिम्मेदार कौन होगा? उनके जिम्मेदार उनके माँ बाप, पहले जिम्मेदार उनके माँ बाप है। बच्चों को सही रविश पर लाओ, सही रुख पर लाओ, और जब वक्त बच्चे बड़े हो जाए, माँ बाप के हुकूक, माँ बाप पर बच्चे के अपनी औलाद के ये हुकूक हैं कि जब बच्चा पैदा हो उसका नाम अच्छा रखा जाए और उसका अकीका किया जाए और उसकी सही तालीम दी जाए, और जब बड़ा हो जाए, उम्र आ जाए, जवान हो जाए, फिर उसकी निकाह का इंतजाम कर देना। माँ बाप की जिम्मेदारी अब खत्म। अब बच्चा बड़ा हो चुका है, जवान हो चुका है, अब आगे की जिंदगी, अपना मुस्तकबिल, वो बच्चा उसका खुद जिम्मेदार होगा। हदीस शरीफ में आया है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलासुन ला तुअख्खिरहा, अस्सलात इज़ा दखल वक्तुहा, अल जनाज़त इज़ा हदरत, अल अय्यमा इज़ा वजदत लहा कुफुवा। कि अली, 3 चीजों में देर न करना, 3 चीजों में देर न करना। पहली चीज अस्सलात इज़ा दखल वक्तुहा, जब नमाज का वक्त आ जाए तो नमाज को वक्त आते ही पढ़ लो, शुरू वक्त में ही पढ़ लो। क्यों? न मालूम आगे के लिए कौन सा काम ऐसा निकल आए जिसकी वजह से हमारी नमाज कज़ा हो जाए, नमाज में ताखीर हो जाए। तो हजरत आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, अस्सलात इज़ा दखल वक्तुहा, जब नमाज का वक्त आ जाए तो फौरन नमाज पढ़ लो, और काम बाद में। कोई भी काम हो, कितना भी बड़ा काम हो, लेकिन काम बाद में। सबसे पहला काम अजान होते ही पूरे घर के अंदर तमाम माएं, बहनें और बेटियां एक ऐसा माहौल बना दे कि सब नमाज में मशगूल हो गए। अजान हुई, अल्लाह तबारक व तआला का मुनादी मुअज्जिन अजान में कह रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज में कामयाबी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला शहंशाह, बादशाह और मालिक है। सारी दुनिया के बगैर वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन सारी दुनिया मिलकर उसके बगैर, उसके हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकता। एक दरख्त पर एक पत्ता उसके इशारे के बगैर नहीं हिलता, एक जर्रा हवा के सहारे से अल्लाह के हुक्म के बगैर हिल नहीं सकता। कोई पहाड़ अपनी जगह से जमा हुआ है, अल्लाह का हुक्म होगा, कल कयामत के दिन ये पहाड़ रेजा रेजा, ये आसमान रूई के गालों की तरह, रूई के रेवड़ की तरह बिखरा फिरेगा।
وہ احکم الحاکمین، وہ شہنشاہ ہے، اس نے ہمیں نماز کا حکم دیا، ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے، چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے، اس رب نے حکم دے دیا، مسلمان نام ہے مان لینا، اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، ہمیں نماز پڑھنی ہے، تو سب سے پہلا کام اذان ہوئی، فوراً پورے گھر کے اندر مرد ہو عورت ہو ایک نماز کا ماحول قائم ہو جائے، عورتیں خود بھی نماز پڑھیں، اپنے مردوں کو اذان ہوتے ہی نماز کی تاکید شروع کر دو، چلیے اذان ہو چکی ہے نماز پڑھو، وہ کپڑوں کا بہانہ کرے، میں کپڑے دھو کر دیتی ہوں، میں نئے کپڑے استری پریس کر دیتی ہوں، لیکن اب نماز پڑھو، نماز سے غفلت نہ ہو۔ تو پہلی چیز آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 3 چیزوں میں دیر نہ کرو، پہلی چیز الصلاۃ اذا دخلت وقتها، اذا دخل وقتها، جب نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھو۔ دوسری چیز الجنازۃ اذا حضرت، جب جنازہ حاضر ہو جائے فوراً اس کی بھی نماز جنازہ پڑھ لی جائے۔ اور تیسری چیز آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الایما اذا وجدت لها کفوا، جب اولاد جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، عمر آ جائے نکاح کی، اور تمہیں ان کا برابری کا رشتہ مل جائے تو نکاح کرنے میں تاخیر نہ کرو، نکاح میں دیر نہ کرو۔ آج تو ہم نے نکاح کو اپنی بربادی کا سامان بنا لیا، بربادی کا سامان بنا لیا، اس میں جہاں مرد برابر کے حصے دار ہیں عورتیں بھی برابر کی حصے دار ہیں۔ شادیوں کے اندر، بیاہوں کے اندر جو فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، ان فضول خرچی میں مرد بھی ذمہ دار ہیں، عورتیں بھی ذمہ دار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے، شادیاں کی ہیں، لیکن جس سادگی سے نکاح ہوا ہے، صحابہ کرام کے بھی نکاح ہوئے ہیں، آپ علیہ السلام نے خود اپنے 11 نکاح کیے ہیں اور صحابہ کرام کے نکاحوں میں شرکت کی ہے، اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے جس سادگی کے ساتھ نکاح کیے ہیں، آج ہمارے لیے وہ نمونہ ہے، وہ ایک اسوہ ہے۔ اس طریقے کو اپنائیں گے تو ہمارے گھر جو آج اجڑ رہے ہیں، ہم مقروض ہو رہے ہیں، زمینیں اور جائیداد بیچنے کی نوبت آ رہی ہے، یہ نوبت ختم ہو جائے گی، گھر آباد رہیں گے، گھر بسیں گے، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ نکاح میں بھی برکتیں پیدا ہوں گی۔ تو جب اولاد جوان ہو جائے، لڑکا یا لڑکی، مناسب رشتہ دیکھ کر ان کا رشتہ کر لیا جائے، ان کا نکاح کر دیا جائے، نکاح میں تاخیر نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے جس سادگی سے نکاح کیا، اپنی بچیوں کی تربیت ہو کہ ہماری جوان لڑکیاں نکاح ہوگا دوسرے گھر میں جائیں گی، وہاں جا کر بسیں گی اور وہاں جا کر ایک اپنے گھرانے کی مالک بنیں گی، بچوں کی پرورش کرنی، اس کے لیے ہم اپنی بچیوں کو پہلے سے ہی تیار رکھیں، پہلے سے اپنی بچیوں کی تربیت کریں، ان کی تعلیم اور ان کے اندر یہ سب چیزیں ہم پہلے ہی ان کو سکھا دیں۔ ایک مرتبہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، آپ علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہن اجمعین، 4 صاحبزادیاں تھیں۔ حضرت زینب یہ تو ابو العاص کے نکاح میں تھی، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور رقیہ اور ام کلثوم یہ 2 بیچ کی بیٹیاں، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی۔ پہلے حضرت رقیہ نکاح میں تھی، حضرت رقیہ کا جب انتقال ہو گیا، غزوہ بدر سے آپ علیہ السلام غزوہ بدر سے فارغ ہوئے، ادھر آپ علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہمیں جنگ بدر کی فتح کی خوشخبری ملی، اس وقت ہم آپ علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت رقیہ کو دفنا کر ہاتھ جاڑ رہے تھے۔ تو بہرحال حضرت رقیہ کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی تیسری بیٹی، ایک اور بیٹی حضرت ام کلثوم کو بھی حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیا، اور جب حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا، فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہو چکا، آپ علیہ السلام نے فرمایا عثمان اگر میرے یہاں اور بیٹی ہوتی وہ میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کوئی حضرت عثمان غنی کی اپنے شوہر کی کوئی شکایت لے کر آپ علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر آپ علیہ السلام نے کتنے اچھے انداز میں تربیت فرمائی اور فرمایا کہ جاؤ گھر بیٹھو، مجھے پسند نہیں کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی شکایت کرے، اپنے شوہر کی شکایت کسی اور سے کرے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، اس لیے اپنے گھر کو بسانے کے لیے، آباد رکھنے کے لیے میاں بیویوں میں آپسی پیار محبت قائم رکھنا ضروری ہے۔ کبھی ناچاقی ہو جاتی ہے، خلاف طبع
وقت اور خلاف طبیعت، کبھی مرد کے طبیعت کے مزاج کے خلاف عورت نے کوئی کام کیا تو عورت برداشت کر جائے، کبھی عورت کوئی ایسا کام کرے جو مرد کو پسند نہیں تو مرد برداشت کر جائے، دونوں کو ایک دوسرے کو برداشت کرے، یہ زندگی خوشگوار ہوگی۔ اگر میاں بیویوں میں محبت ہے، اخوت ہے، مودت ہے، اللہ کی نظروں میں وہ جوڑا بڑا پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے دنیا میں یہی رشتہ اتارا، میاں بیوی والا رشتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور پھر ان کی بائیں پسلی سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا۔ تو انسانوں میں سب سے پہلے جو رشتہ دنیا میں بنا وہ میاں بیوی کا رشتہ بنا، اور جنت میں یہی رشتہ قائم رہے گا، یہی میاں بیوی دونوں ایک جنت میں ہوں گے، حوریں بھی ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالی جتنے حسن اور خوبصورتی سے عورت جنتی دنیاوی عورت کو سجائے گا، جنت کی حور، اس کا حسن، اس کا لباس، اس کے بال، اس کو خوبصورتی، یہ دنیاوی عورت کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی۔ ماں باپ اپنی جنت میں ہوں گے، بھائی بہن اپنی جنت میں ہوں گے، اولاد اپنی جنت میں ہوگی، لیکن میاں اور بیوی دونوں ایک جنت میں ہوں گے۔ تو دنیا میں سب سے پہلے یہی رشتہ بنایا گیا اور انتہا بھی جنت میں دونوں ایک ساتھ ہوں گے۔ اس لیے اس رشتے کو نبھا کر چلنا ہے، اس رشتے میں دراڑیں نہ آئے، اپنے مرد سے پیار و محبت والا سلوک اور برتاؤ رکھیں، غیروں کے واسطے سجنے دھجنے کے بجائے اپنے مردوں کے واسطے عورتیں خوبصورتی، میک اپ، سنگار یہ سب کریں، اس کی شریعت میں اجازت ہے، لیکن اپنے مردوں کے لیے، غیروں کے لیے نہیں۔ اب دیکھنے میں یہ آتا ہے، عام گھروں کی حالات یہ ہے کہ عورت گھر میں ہے تو نہ کپڑوں کی پرواہ ہے اور نہ نہانے دھونے کی پرواہ ہے، لیکن جب کہیں جانے کا نمبر آتا ہے تو اس کے لیے مختلف قسم کی خرافات ہو رہی ہیں، میک اپ و سنگار چل رہے ہیں۔ وہ کس کے لیے؟ مرد تو گھر میں پہلے بھی تھا اور اب باہر جا رہی ہے، اس کے لیے میک اپ چل رہا ہے، اس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، کئی گھنٹے لگ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ غیروں کو، دوسروں کو دکھانے کے لیے یہ سنگار کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا، دوسروں کو دکھانے کے لیے عورت کا سنگار جائز نہیں ہے، اپنے مرد کے لیے سنگار جائز ہے۔ ایک آخری مسئلہ اور میں بتلا دوں، عورتوں میں جو مہندی لگانے کا ایک رواج ہے، مہندی لگانا عورت کے لیے جائز بھی ہے، مرد کے لیے جائز نہیں۔ عورت کے لیے مہندی لگانا جائز بھی ہے، لیکن مہندی کئی قسم کی آتی ہے۔ یہ جو کیپ والی مہندی آتی ہے، اس میں کیمیکل اتنا تیز ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ اور پیروں پر رچ کر ایسی جسمدار بن جاتی ہے کہ پھر اترتی ہوئی پاپڑی سی نظر بھی آتی ہے۔ اس لیے کیپ کی مہندی لگانا جائز نہیں ہے، کیپ کی مہندی لگانا جائز نہیں ہے، نہ غسل ہوگا، نہ نماز ہوگی، نہ وضو ہوگا۔ اس لیے مہندی لگانی ہے تو سادی مہندی استعمال کریں، سادی مہندی استعمال کریں، اور جو کیپ ایسا ہو اس کی مہندی پاپڑی کی طرح اترتی نہیں ہوگی، کیپ بھی جائز ہے، لیکن عام طور سے دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ کیپ کی مہندی ہوتی ہے، یہ اس کی پاپڑی اترتی ہے، یہ جسمدار ہوتی ہے اور یہ جسم پر ایسے چپکتی ہے جیسے موم چپک جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے ہاتھ پر موم لگا لیں، اس موم کے جسم پر لگے ہونے کی حالت میں پانی جسم تک نہیں پہنچے گا، اور جب پانی جسم تک نہیں پہنچے گا غسل نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا۔ وضو میں اعضائے وضو یعنی ہاتھ، پیر، کوہنی اور چہرہ، ان کو اس طرح سے دھونا ضروری کہ بال کے برابر بھی کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے تب وضو ہوگا۔ ایسے ہی اگر غسل کر رہے ہیں، غسل کے دوران پورے جسم کا اگر ایک بال کے برابر بھی کوئی حصہ خشک رہ گیا تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ اور یہ جو کیپ کی مہندی ہوتی ہے یہ اسی طرح موم کی طرح ہوتی ہے، اس کے اوپر سے پانی گزر جاتا ہے، اس کے نیچے جو حصہ ہے جو کھال ہے اس پر پانی نہیں پہنچتا، اس لیے ہمارا وضو بھی نہیں ہوگا۔ تو کیپ کی مہندی چھوڑ دیں، سادی مہندی استعمال کریں، اس کو رچنے کے لیے اور بھی مختلف چیزیں اس میں جو بھی ڈالا جاتا ہے وہ سب ڈالو، کرو، لگاؤ مہندی، لیکن کیپ کی مہندی جو الگ دکھائی دیتی ہے اترتی ہوئی وہ جائز نہیں ہے، اس کو نہ لگایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔